والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. عزیزو، بزرگوں، دوستو، پچھلے کچھ جمعوں سے میں تعارف دین کے حوالے سے آپ کو مخاطب تھا، جس میں نے دین کی تعریف، اس کے شعبے اور ان شعبوں میں بنیادی جو شعبہ ہے عقائد، اس حوالے سے آپ کو خطاب کیا، اور عبادات جو اس کے بعد کے درجے میں آتے ہیں ان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں پچھلے جمعہ کے خطاب میں نے آپ سے بیان کی. دین کے اور 3 شعبے ہیں جن پر انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں ہم آپ سے اظہار خیال کریں گے، جن میں معاملات، اخلاقیات اور معاشرت ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم گرمائی تعطیلات کے آغاز کے پیش نظر بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ سے بیان کریں گے. عزیزان گرامی، اولاد یعنی بچے اور بچیاں جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور عطیہ ہے. اور یہ کیسی عظیم نعمت ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو اس سے محروم رکھا گیا ہے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں دعا اور جو بھی ذرائع اولاد کے حصول کے لیے کرنا ہے، کرنے کے باوجود اولاد سے محروم رہتے ہیں، تو ان کی تڑپ دیکھنے کی ہوتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بچے عطا کرتا ہے، کسی کو بچیاں عطا کرتا ہے، کسی کو دونوں عطا کرتا ہے، کسی کو محروم رکھتا ہے. اس میں اس کی حکمتیں ہیں، لیکن اولاد ہے ایک بہت بڑی نعمت. اور نعمت اس لیے ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے خوش ہوتا ہے، زندگی کو ایک جہت اور مقصد نصیب ہوتا ہے. انسان کماتا ہے، اولاد نہ ہو تو سوچتا ہے کس کے لیے کماؤں، کس کے لیے جماؤں، کس کے لیے چھوڑ کر جاؤں. اور اولاد اس کے لیے اس کے کام کو آگے بڑھانے والی ہوتی ہے. انسان کوئی عہدے پہ ہوتا ہے، کوئی مرتبے پہ ہوتا ہے، اس کے اپنے اثاثے ہوتے ہیں، اس کے اپنے مراتب ہوتے ہیں، مناصب ہوتے ہیں، تو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو جو ان منصبوں کو، ان مرتبوں کو اختیار کرے. لیکن اولاد نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ امانت بھی ہے. یہ بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر کوئی نگہبان ہے اور تم میں کا ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. رعیت یعنی ماتحت. تو انسان کے ماتحت اس کی بیوی اور بچے پہلے ہوتے ہیں، باقی دوسرے تعلقات. تو ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھو گی. اور اولاد اللہ کی نعمت ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام نہ صرف اولاد کے حصول کے لیے اللہ کے حضور میں دعائیں کیے ہیں، بلکہ نیک اولاد کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں. اور اولاد کے حوالے سے ان کی تعلیم و تربیت کی اہمیت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ اور ان کا اپنے صاحبزادے کو نصیحتیں کرنا، ان کی تربیت کرنا بیان کیا گیا ہے. اللہ توفیق دے تو سورہ لقمان 21ویں پارے میں اٹھا کر اس میں یہ جو حصہ ہے حضرت لقمان علیہ السلام کا اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اس کو آپ لوگ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، معنی دیکھیے اس کے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. تو عزیزان گرامی، اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہے تو وہیں امانت بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم کو اپنی اس امانت کے حوالے سے جواب دینا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، اچھے برے جو بھی کام ہم کرتے ہیں اعمال مرنے تک ہیں. آدمی جیسے ہی مرا، اب نہ اس پر نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی دنیا کا عمل ہے، نہ دین کا عمل ہے. یعنی اس کا جو چیپٹر ہے کلوز ہو جاتا ہے عمل کا. لیکن حضور فرماتے ہیں انسان کے مرنے کے بعد بھی 3 کام ایسے ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں کیے، اس کا اجر اس کے لیے جاری رہتا ہے.
ایک جو علم اس نے لوگوں کو سکھایا، قرآن پڑھا دیا، حدیث پڑھا دیا، تفسیر پڑھا دیا، کوئی بھی دین کی بات جس سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آگے بڑھ سکے، دین کے اندر عمل پیرا ہو سکے، تو لوگ جب تک اس پر عمل کرتے رہیں گے اور دوسروں کو سکھاتے رہیں گے، یہ جس نے سکھایا مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ دوسرے حضور فرماتے ہیں رفاع عام کا کوئی کام، یعنی لوگوں کی سہولت کے لیے کوئی کام اس نے کر دیا، مثلا کنواں کھدایا تاکہ پیاسے پانی پئیں، یا اس نے پل بنایا تاکہ لوگوں کو گزرنے میں سہولت ہو۔ دیکھو آپ کتنی اہمیت اس کی، لوگ بنانا تو پل دور کی بات ہے، سڑک درست کرنا تو دور کی بات ہے سو سڑکوں پہ رکاوٹیں پیدا کر دیتے، ہے سو محلوں میں مشکلات پیدا کر دیتے، ہے سو راستوں کو مسدود کر دیتے، بنانا تو دور کی بات ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر کسی نے کوئی رفاع عام کا کام کیا تو اس میں صرف پل بنانا، کنواں کھدانا نہیں ہے، ہر وہ کام جس سے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچے، دینی یا دنیاوی۔ مثلا کسی نے ایک فیکٹری لگا دی تاکہ لوگوں کو وہاں کوئی روزی مل جائے، کسی نے کوئی انسٹیٹیوٹ قائم کر دیا جہاں تعلیم ہو رہی ہے، بچے فن سیکھ رہے ہیں، ہنر سیکھ رہے ہیں، اپنی دنیا میں حلال روزی کما رہے ہیں، یہ سب رفاع عام کے تحت آتا ہے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، تو مختصر یہ کہ کوئی رفاع عام کر کے مر گیا، اس کا وہ انسٹیٹیوشن باقی ہے، اس کا وہ کام باقی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس مرنے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تیسرے حضور نے فرمایا نیک اولاد جو اس نے چھوڑی، آدمی جب مر جاتا ہے وہ نیک اولاد جب اس کے لیے دعا کرتی ہے یا نیکی کے کوئی کام کرتی ہے تو اس کا ثواب اس کے باپ کو ملتا ہے۔ تو اتنی اہمیت ہے اس کی کہ کئی کام ایسے ہیں جو ہم اپنی زندگی تک ہی کر سکتے ہیں، ہمارے مرنے کے ساتھ ہی وہ کاموں سے ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے، ہمارا مال ہے، ہماری دولت ہے، ہمارا عہدہ ہے، ہمارا مرتبہ ہے، ہمارا منصب ہے، صرف ہماری زندگی تک ہمارے اختیار میں رہتا ہے۔ امام، خطیب، عالم، فاضل، لیڈر، دولت مند، سیٹ کوئی ہو، اس کا جو بھی منصب ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اپنی زندگی تک اختیار میں رہتا ہے، مرا دوسرے کے حوالے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کا بیٹا ہی اس کی جگہ بیٹھے، کوئی اور اہل ہوگا وہ بیٹھ جائے گا، وہ حاصل کر لے گا، لیکن اولاد اگر وہ نیک چھوڑ کے مرے گا، مرنے کے بعد بھی وہ اولاد اچھے کام کرتے رہے گی تو اس کے باپ کو، اس کی ماں کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، اس سے کیا اندازہ لگا ہم کو، کیا بات پتہ چلی؟ اپنے اولاد سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو دنیا کی زندگی کے بعد بھی فائدہ پہنچے تو اس کو ایسا بنانا پڑے گا جو مرنے کے بعد فائدہ پہنچانے والا ہے۔ وہ اگر وہ مرنے کے بعد فائدہ پہنچانے والا ہم نے نہ بنایا اور اس کو لچا، لفنگا، غنڈا، سود خور، بدماش، ہٹ درم، بد کردار بنا کے گئے تو جیسے نیک ہوتا تو ثواب جاریہ بنتا، ایسا اگر ہوگا تو عذاب جاریہ بن جائے گا۔ جو برے کام کرے گا، کسی پر ظلم کرے گا، کسی کو ستائے گا، کسی کو تکلیف دے گا، کسی کا مال ہڑپے گا، کسی کی دل آزاری کرے گا، تو وہ سارا وہ ماں باپ جنہوں نے تربیت کی طرف توجہ نہیں دی، عدم دلچسپی سے کام کیا، ہاں تربیت انہوں نے کی تھی لیکن یہ سدھرا نہیں تو کیا کر سکتے، ان کی اپنی ذمہ داری ہو گئی حتی الامکان جو ان کو کرنا چاہیے تھا اگر انہوں نے کیا ہے۔ اس کے برعکس انہوں نے دلچسپی نہیں لی، چھوڑ دیا اس کو مطلق العنان، ایسے ہی چھوڑ دیا جو چاہے کرے۔ جیسے جانور اپنے بچوں کو کھلا پلا کے سمجھتے ہیں کہ ہو گیا کام، وہ تو جانور ہیں، پرندے اپنے بچوں کو کھلا پلا کے سمجھتے ہو گیا ہمارا کام، لیکن انسان کا معاملہ اور خاص طور پہ مسلمان کا ایسا نہیں ہے۔ اولاد جہاں نعمت ہے تو وہی امانت بھی ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سرکار فرماتے تم میں کا ہر کوئی نگہبان ہے، اور بہت سی جہتوں سے نگہبان ہے، لیکن سب سے پہلی جہت ہمارے گھر والے آتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب آپ غور کرو، اللہ تعالیٰ کیا ایسا حکم اپنے بندوں کو دے سکتے ہیں جو وہ کر نہیں سکتا؟ تو ایسا حکم تو ابس ہوگا، یعنی بندہ جو کر نہیں سکتا اللہ ویسا حکم دے رہے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی بندے کو تو ہوا میں اڑا کر، اڑ ہی نہیں سکتا تو حکم ابس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ حکم دے رہے ہیں تم اپنے کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، تو معلوم ہوا یہ حکم وہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں تبھی تو دیا جا رہا ہے۔ تو اپنے کو ہم بچا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں، اس واسطے حکم دیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داریوں میں اہم ترین ذمہ داری جو ہماری زندگی کی ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب اولاد ہے، چاہے بچے ہو یا بچیاں ہوں، ان کی اچھی تعلیم اور تربیت ہے، کیونکہ تعلیم اور تربیت سے انسان نکھرتا ہے۔ دیکھو عزیزو، تعلیم اور تربیت کی کیا اہمیت ہے آپ اندازہ لگائیں۔ آج ہم یہاں مسجد میں موجود ہیں، ہم یہ جو مسجد میں آئے ہیں تو یہ اس واسطے آئے ہیں کہ الحمدللہ مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم کو ایک عقیدہ دیا گیا، ہم کو یہ اہمیت بتائی گئی کہ نماز کیا چیز ہوتی ہے، جمعہ کی کیا اہمیت ہے، اس واسطے دوڑے دوڑے چلے آئے ہیں۔ اب یہ ہم کو کس نے سکھایا، کس نے بتلایا؟ یہاں ہم موجود جو ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہمارے ماں باپ ہیں سب سے پہلے، ہمارے علماء ہیں، اساتذہ ہیں جنہوں نے ہم کو یہ بات ذہن نشین کروائی، یہ ہمارے اچھے ساتھی ہیں جو ہم کو کھینچ کھانچ کے مساجد اور نیک جگہوں پر لے کر آتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم یہاں آئے۔ اب ہم سے پہلے یہاں کوئی نہ کوئی آتے تھے نا بھائی، اب ہم میں کوئی 40 سال 50 سال 60 سال کا ہے، ہمیشہ سے تو ہم دنیا میں ہے نہیں، ہم سے پہلے کوئی اور یہاں رہتے تھے، وہ آتے تھے جہاں آج آپ ہم بیٹھے ہیں، جہاں میں ٹھہرا ہوں کوئی اور ٹھہرتا تھا، وہ جب چلا گیا دنیا سے تو اس کی جگہ میں ہوں، آپ ہیں۔ ایسے ہی جب ہم بھی چلے جائیں گے تو یہاں کوئی دوسرا آئے گا، لیکن کب آئے گا، کیسے آئے گا؟ کوئی اس کو لے کر کے آئے، کوئی اس کو یہ بتلائے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی اس کو یہ سکھلائے کہ نماز تم پر فرض ہے، کوئی اس کو یہ ذہن نشین کروائے کہ تمہارا عقیدہ اور ایمان اور تمہارے نیک کام تمہارے کام آئیں گے، تو وہ یہاں آئے گا۔ ایک مثال میں آپ کو
بالکل نظر کے سامنے اس واسطے دے رہا ہوں، ورنہ زندگی میں یہ رول ہے، جہاں کوئی جگہ خالی ہوتی ہے اس کی کوئی جگہ لیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑا قابل ہوتا ہے، اس کی جگہ ایک نااہل شخص لے لیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نااہل کی جگہ اہل لے لیتا ہے. لیکن ایک اہل کی جگہ نااہل لے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ نااہل رہا کیوں جس نے وہ جگہ لی ہے؟ اس واسطے کہ اس کی تعلیم و تربیت نہیں کی گئی. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم جس جگہ کو یقینی طور پہ خالی کر کے جانے والے ہیں، ہمارا گھر ہو، ہماری دکان ہو، ہمارا مدرسہ ہو، ہماری مسجد ہو، ہماری سڑک ہو، وہاں دوسرے جگہ لینے والے. دنیا میں یہ ہوتا ہے، ہمارے باپ دادا تھے وہ آج چلے گئے، ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، ہم ان کی جگہ ہے. ہم بھی ایک دن جائیں گے تو ہماری جو آئندہ نسل ہے وہ ہماری جگہ لے گی. مسجد میں جہاں بیٹھے وہاں کوئی آ کر بیٹھنے والا ہے ہمارے پاس. مسجد میں جہاں کھڑا ہوں میری جگہ کوئی کھڑنے والا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں کوئی آ کر بیٹھے تو اس کو وہاں لا کر بٹھانے کی ذمہ داری ہماری ہے. اور ہم کسی روڈ چلتے آدمی کو تو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن جن کے اوپر ہم زور دے سکتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی ہے، وہ ہماری نسلیں. اگر ہم ان کی اچھی تعلیم کریں گے، اچھی تربیت کریں گے، تبھی ہماری جگہ پر وہ آ کر بیٹھیں گے، ہم جو کر رہے ہیں وہ کریں گے. تو اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان کو مسجد میں دیکھنا چاہتے ہیں، مدرسوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، دینی مجالس محافل میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جہاں ان کو ہونا چاہیے وہاں اچھی طریقے سے وہ رہیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ رہیں لیکن خالی رہنا کافی نہیں، اچھی طریقے سے رہیں، ورنہ رہنے میں فرق ہے. آپ دیکھیں سڑکوں کے اوپر لوگ چلتے ہیں، ایک ایسا ہوتا ہے جو چلتا ہے تو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جاتا ہے، تکلیف کا باعث بن جاتا ہے، مصیبت کا باعث بن جاتا ہے. ایک چلتا ہے تو دوسروں کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں بنتا بلکہ راحت کا باعث بنتا ہے. کوئی اگر حادثہ ہو جائے تو فوری آگے بڑھتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اور کوئی غلطی اس سے ہو جائے تو فوری اس کو جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. اور قوانین جو ہوتے ہیں، میں سڑک کی ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو فالو کرتا ہے. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ وہ ہماری نسلیں ویسی بنیں تو ان کی تربیت کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارے بچے تو سڑکوں پہ چلنے والے ہیں، مسجدوں میں بھی آ ہی جائیں گے، اور جہاں ان کو ہونا ہوگا ہوں گے، لیکن جیسے ہونا ہوگا ویسے نہیں ہوں گے. اس کو ہم سمجھ لیں. تو ہمارے دین میں تعلیم کی، تربیت کی بڑی اہمیت، بڑی تاکید ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک باپ نے حضرت عمر جب کہ آپ خلیفہ تھے، آپ سے جا کر کے شکایت کی کہ امیر المومنین میرا بیٹا مجھے بڑا ستاتا ہے، بڑی اذیت دیتا ہے، بڑی نافرمانی کرتا ہے، تکلیف دے رہا میرے کو. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، اب تو زیادہ ہو رہا، بچے ماں باپ کو ستا رہے ہیں. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اس کے بیٹے کو حاضر کرو. مقدمہ لے کے آیا تھا بابا، تو آپ فرمائے کہ مدعا علیہ جس پر یہ دعویٰ کیا گیا اس کو حاضر کرو. بیٹا آیا تو سیدنا عمر اس سے فرمایا کیوں، تجھے نہیں معلوم کہ باپ کا کیا مرتبہ ہے؟ جیسا کہ نصیحت کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، آپ ڈانٹے اس کو، اور کہنے لگے تجھے نہیں معلوم کہ باپ کے کیا حقوق ہیں، تجھے نہیں معلوم کہ باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے. سنتے گیا اس کے اندر بولا امیر المومنین کیا ہمارے دین میں صرف باپ کے ہی حقوق ہیں، اولاد کے کچھ بھی نہیں ہے کیا؟ پوچھا. آپ اندازہ لگاؤ کوئی اگر وہ نیکوکار یا متقی ہوتا تو اس کو وہاں آنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، اس کو پکڑ کر لایا گیا تھا نا، اریسٹ کیا گیا تھا. تو ایک ایسا آدمی جو کوئی بڑا دیندار عالم فاضل نہیں ہے، حضور کے زمانے کی برکت سے اس کی سوچ کیسی ہے دیکھو. اس نے کیا پوچھا، امیر المومنین کیا صرف باپ ہی کے حقوق ہے دین اسلام میں، اولاد کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ تو حضرت عمر تھوڑی دیر کے لیے شزدہ رہ گئے. پھر ارشاد فرمائے یقیناً اولاد کے بھی حقوق ہیں، اور اولاد کا حق ماں باپ پر یہ ہے کہ وہ اچھی عورت سے نکاح کرے. کیوں؟ عورت نیک ہوگی، اولاد نیک ہوگی. دوسرا یہ کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے. تیسرا یہ کہ اس کی اچھی تعلیم وہ تربیت کرے. تو یہ سن کر کے وہ نوجوان حضرت امیر المومنین سے کہنے لگا اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ذرا آپ میرے باپ سے پوچھئے کہ اس نے کیا میرے یہ حقوق ادا کیے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس کے باپ سے پوچھے تو وہ خاموش ہو گیا. تو پھر بیٹے سے پوچھا کہ بتاؤ تم کو کیا تکلیف ہے اپنے باپ سے. تو کہنے لگا آپ میرے والد سے پوچھئے اس نے کیسی عورت سے شادی کی تھی، وہ ایک کنیز اور گھٹیا قسم کی عورت تھی. اب میں اس سے پیدا ہو گیا تو اس نے میرا نام رکھا جہال. جہال کے معنی ہوتے ہیں چمگاڈر کے. تو یہ نام اچھا ہے کیا امیر المومنین؟ تیسرا یہ کہ اس نے میری کوئی تعلیم کی نہ تربیت کی. یہ سن کے حضرت عمر فاروق غصے میں آیا اور باپ سے فرمایا شخص میرے پاس سے نکل جا، تو نے جو کچھ کیا ہے اس کی یہی سزا ہے کہ تیری اولاد ایسی ہوگی. تو آج آپ دیکھیں مسلمانوں میں یہی ماحول بن گیا ہے. ماں باپ ہے تو وہ کیا سمجھتے، ہم ماں باپ ہیں، ہمارا پورا حق ہے اپنی اولاد کے اوپر، ان کے مال پہ حق ہے، اس کی بیوی کر کے لائے تو اس کے اوپر ڈھاک ڈالنے کا حق ہے، اور ہم جس طرح چاہیں ان کے ساتھ پیش آئیں گے. لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اولاد کے بھی حقوق ہیں ماں باپ پر، اور وہ ان کو ادا کرنا ہے. اور اس میں کوتاہی جرم ہے، یاد رکھو آپ. کیوں؟ اگر ہم اولاد کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کر رہے ہیں تو دنیا کو ہم ایک گندا انسان دے رہے ہیں، معاشرے کو ایک خراب انسان دے رہے ہیں. اگر ان کی اچھی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں اور ہماری اولاد نیک بن کے معاشرے میں جب بڑی ہوگی تو وہ معاشرے کے لیے بھی، گھر کے لیے بھی، دین کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. ورنہ کچرا ہے جو ہم دے کے جا رہے ہیں. عام طور پہ بہت سے ماں باپ کیا سمجھتے، ہم اپنے بچوں کو کھلا دیے، پلا دیے، پہنا دیے، ہم جو کاروبار کر رہے ہیں وہ کاروبار پہ لگا دیے، ہو گیا ہمارا کام. ارے بھائی یہ تو اللہ بھی کر رہا، ملیا بھی کر رہا، انسان تو انسان، جانور پرندے بھی یہی کر رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ، درندہ ہوتا ہے شیر، جس کو دیکھا چیڑ دیتا، اپنے بچے کو چیڑتا، لا کے تک کے کھلاتا اس کو. آپ بھی کھلا رہے ہیں، درندہ بھی کھلا رہا، کون سے کمال کی بات ہے. مگرمچھ ہے، اپنے بچوں کے منہ میں
چیر پھاڑ کر کے لا کے ڈال دیتا, اس کا پیٹ پال دے رہا. آپ بھی پال رہے ہیں, کون سا کمال کا کام کر رہے ہیں آپ. پرندے اپنے بچوں کے منہ میں لا کے دانے ڈال دیتے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ فطرتاً اپنی اولاد سے محبت رکھا ہے, درندوں میں بھی رکھا, تو وہ کرتے رہے. اگر ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں میں کھلا دیا, میں پلا دیا, میں پہنا دیا, میں اچھے جاب پہ رکھا دیا, تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ اس کو اچھا انسان بنا رہے ہیں. کیا اچھا مسلمان تو اور اچھا رہتا, اچھا مسلمان تو اور بڑی چیز ہے. ایک اچھا انسان بھی بنا کے اگر آپ نہیں جا رہے ہیں تو پھر آپ کیا کر لیے؟ میں کیا کر لیا؟ کچھ نہیں کیا, بلکہ مجرم ہوں میں کہ معاشرے کو ایسا بندہ دے کے جا رہا ہوں جو اللہ کے بندوں کو ستاتا ہے, اپنے خالق و مالک کی عبادت نہیں کرتا, اس کی اطاعت نہیں کرتا, اس کے رسول کی اتباع نہیں کرتا, تو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. چرندوں پرندوں کی طرح اس کی زندگی ہے کہ کھانا جانتا ہے, وہ تو اللہ سکھایا ہر ایک کھا لیتا ہے. ملیا بھی کھاتا ہے, ہر جانور کھاتا ہے. انسان تو چھوڑ دو, ہر جانور کو بھوک لگتی ہے, اپنا کھانا کیسے بھی فراہم کر لے گا. عزت کے ساتھ نہیں ہوا ذلت کے ساتھ کرے گا, سکون سے نہیں ہوا ظلم کرے گا, اپنا پیٹ بھر لے گا. یہ تو کرتا ہی کرتا ہے. اگر کوئی اپنے بیٹوں کو کھلانا پلانا زیادہ دے کے جا رہا ہے تو کوئی کمال نہیں کر رہا ہے. کمال یہ ہوتا کہ وہ اس کو ایک اچھا انسان بناتے. اور اچھا انسان اور اچھا مسلمان ایسے سوچ لینے سے نہیں بنتے, اور صرف علم سے بھی نہیں بنتے. تعلیم, تربیت, تادیب, یہ 3 مرحلے ہیں. تعلیم بھی اس کو دینا پڑے گا, اس کی تربیت بھی کرنا پڑے گا, اس کو ادب بھی سکھانا پڑے گا. اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کئی ماں باپ ہیں, جیسے میں کہا, صرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کھلا دو پلا دو, کاروبار کرنا سکھا دو. کئی تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں, ان کو اپنے بچوں کی فکر تک نہیں ہوتی. کتنے ایسے باپ ہیں کہ جن کے بچے مائیں پالتی ہیں, پالنے سے مراد گودوں میں پالنا نہیں ہے, ان کی ذمہ داری, جبکہ مرد پر اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے بچوں کی پرورش اور اس کے خرچے اور نفقے کی, عورتوں پر نہیں رکھی. لیکن کتنی مائیں ہیں جو باپ اس کا کاہل یا پھر کوئی غلط صحبتوں میں پڑا ہوا یا اور بھی کوئی وجہ رہی ہوگی جس کے نتیجے میں بچوں کو پالتی ہیں. اور جب باپ ایسا ہو تو اس کے بچے کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتے, کبھی بھی اچھے بچے اچھے انسان نہیں بن سکتے. کیوں؟ باپ کی تربیت کا جو اثر اولاد پر پڑتا ہے ماں کا نہیں پڑتا اتنا زیادہ. باپ کا ایک ڈر ہوتا ہے, ایک وزن ہوتا ہے, ماں کو پہن لیتے بچے. کتنے واقعات میرے تک آتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں کہ کئی باپ ایسے ہیں جو بیچارے بیرون ملک میں رہ کر کے کما دھما رہے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم وغیرہ کے لیے, ان کو اچھا معیار زندگی دے سکیں, وہاں سے وہ کما کے بھیجتے ہیں. یا مائیں ہوتی ہیں وہ اسکولوں کی فیس بھرتی جتنا ان سے ہو سکتا ہے اپنے بچوں کے لیے جو کرنا ہے باپ کی عدم موجودگی میں کرتی ہیں. لیکن بچے جب جوان ہونا شروع ہوتے ہیں تو بگاڑ ان کے اندر آ جاتا ہے باپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے. یہ ایک تجرباتی بات آپ کو بتا رہا ہوں میں. اس واسطے جن کے بچے جوانی کی دہلیز پر ہیں, میں ان کو ہرگز مشورہ نہیں دیتا کہ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کمانے کے لیے کہیں جائیں. چھوٹے موٹے عمر کے ہیں چل جاتا ہے, لیکن جب بچہ جوان ہونا یا بچی جوان ہونے کے قریب ہوتی ہے تو وہاں اس کو باپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. باپ کے پیسے سے, باپ کے مال سے زیادہ اس کی نگہداشت اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس کو نہیں مل پائے تو آپ اگر اس کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھا لو, آپ اچھے سے اچھی اس کی تعلیم کا انتظام کر لو, آپ کا بچہ ہاتھ کو نہیں آئے گا, بچی ہاتھ کو نہیں آئے گی. دور حاضر میں تو یہ بات آپ لکھ لیں, پتھر کی لکیر ہے. تو مختصر یہ کہ کئی ماں باپ تو توجہ نہیں دیتے, کئی اگر دیتے بھی ہیں توجہ اپنے بچوں کی طرف تو یہ سمجھتے ہیں کھلا دینا پلا دینا کپڑے پہنا دینا, یا اور اچھی اگر کوئی ہے تو تعلیم اچھی دلا دینا. صرف تعلیم کافی نہیں ہے. اس حوالے سے اب ضروری بات ہے کہ ہمارے نزدیک اپنی اولاد کے لیے کیا لائے عمل ہونا چاہیے ان کے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے. تو آپ دیکھیں سب سے پہلے تو تعلیم میں توازن ہو. توازن یعنی بیلنس, دین کی تعلیم بھی دنیا کی تعلیم. ویسے تو یہ دین اور دنیا کی تقسیم ہمارے دین میں ہے ہی نہیں ہے. مسلمان کا ہر کام دین ہونا چاہیے. آپ کی تعلیم سے, آپ کی دنیاوی کاروبار سے, آپ کے دیگر جو کام جو آپ انجام دیتے ہیں, اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے میری آخرت سنورے, میرا رب اس کے رسول راضی ہو جائیں, تو آپ کی دنیا کا ہر کام دین ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی نیت اس سے یہ ہو کہ کوئی دنیا کا مفاد نکلے, تو پھر آپ کی وہ نماز بھی دنیا ہے. اس کو بیسیکلی سمجھ لیں. نیت کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, انما الاعمال بالنیات. وہ ہمارے جو بڑے تھے وہ بھی دنیا میں بڑے بڑے دنیاوی اعتبار سے کارنامے کر کے گئے ہیں جن کا ہم تصور بھی آج کے دور میں نہیں کر سکتے تھے, لیکن پھر بھی ان کے وہ دنیا کے کام دینی کہلائیں گے, اس واسطے کہ انہوں نے سارے کام دین کے لیے کیے تھے. ان کی نیت تھی دین. اس کی مثال میں دیتا ہوں. ایک آدمی ہے, اگر کوئی دنیا کا علم حاصل کر رہا ہے اس مقصد سے کہ وہ خوب پیسہ کمائے, اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس پیسے سے اپنے دین کے جو کام ہے اس کو آسانی سے انجام دے سکوں. مثلا میرا فرض ہے میرے بیوی بچوں کو پالوں, اس مال سے میں اپنے بیوی بچوں کو پالوں جو میرا فریضہ ہے, اپنے ماں باپ پہ خرچ کروں جو میرا فریضہ ہے. اچھے پیسے ہوں گے تو بچوں کو معیاری تعلیم دلا سکوں گا تاکہ وہ اچھے انسان اور اچھے مسلمان بنے, تو اس کا وہ پیسہ کمانا دینداری ہے. اور اگر اس کی نیت یہ ہو پیسہ کمانے سے کہ میں اچھی اچھی گاڑیاں, اچھے اچھے کپڑے, خوب مزے اڑاؤں, خوب تفریح کروں, اپنی دنیا کو اچھی بناؤں اور مر جاؤں, دنیا سے چلا جاؤں, سب جیسے کر رہے ہیں میں بھی ویسی کروں, تو وہ پکا دنیا دار ہے. تو نیت کی وجہ سے فرق ہو گیا نا, کما تو یہ بھی رہا ہے, کما تو وہ بھی رہا ہے. تو اس واسطے نیت بڑی اہم ہے. تو ہم کو اپنے نیت کی پہلے تصحیح کرنی چاہیے. تو اب دوسری بات کیا ہے, تعلیم میں توازن ہو. دینی تعلیم بھی جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ بھی اپنے بچوں کو دلائیں, دنیاوی تعلیم سے بھی ان کو آراستہ کریں. وہ اس لیے کہ اگر وہ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو آج دنیا میں مسلمانوں کا جو حشر ہو رہا ہے وہ حشر آگے اور برا ہوتا رہے گا. اس واسطے کہ آپ دیکھیں دنیا میں سائنس کی ترقی ہو گئی, ٹیکنالوجی کی ترقی ہو گئی, کمیونیکیشن کی ترقی ہو گئی, اور مسلمان اس میں پیچھے رہ گئے, جس کے نتیجے میں آج جو ترقی یافتہ ممالک ہیں
امریکہ ہے، رشیا ہے، یورپ ہے، یہ ترقی یافتہ ممالک ساری دنیا میں آج ان کی چلتی ہے. عرب ممالک جن کے یہاں دولت کے انبار ہیں، پیٹرول کے انبار ہیں، سونے کے انبار ہیں، وہ ان کے غلام ہیں. کیوں؟ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. ان کے پاس جو دنیا کے ماڈرن طریقے کے معاملات ہونا چاہیے وہ نہیں ہونے کی وجہ سے آج دولت رکھنے کے باوجود بھی وہ بھکاری کی طرح ہے کہ ہر معاملے میں امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہر معاملے میں یورپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ صورتحال ایک دن دو دن میں پیدا نہیں ہوئی. جس وقت کے اقدام کرنا چاہیے تھا اللہ نے جب نوازا تھا ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور سائنس کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، دنیا کے اعتبار سے اس میں یقینی طور پہ غفلت ہوئی. اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. مجبور، محتاج ہے، قوت نافذہ نہیں ہے. ایک دو ممالک نہیں ہے بھائی، 20 ممالک ہیں مسلمانوں کے جو دولت مند ہیں. صرف عربوں کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے، کئی اور بھی ہیں جو دولت مند ممالک ہیں، لیکن ان کا بھی وہی حشر ہے. تو مین جو اسٹریم ہے دنیا کی اس سے وہ پچھڑے ہوئے ہیں دولت رکھنے کے باوجود. تو آپ یہ سمجھ لیں اگر ہم یہ نظریہ انفرادی طور پہ بھی رکھتے ہیں، خوب پیسے آ جائے، گھراں بنا لیں، دکانیں لگا لیں اور دنیاوی اعتبار سے خوب ترقی کر لیں، تو ہمارا بھی انفرادی طور پہ وہی اثر ہونے والا ہے جو ان کا ہو رہا ہے. تو آج ہماری بھی یہی سوچ ہے. یہ سوچ جو قوموں کی بنتی ہے افرادی سے بنتی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ پوری قوم کی ایک سوچ الگ ہے، افراد کی الگ ہے. افراد مل کر کے قوم بنتی ہے. تو آج قوم مسلم کا یہ جو حشر ہے ہماری اپنی فکر اور سوچ کی تباہی یہی ہے. اور ہمارا بھی یہی حال ہے. آج یہ اور بات ہے کہ راست طور پہ ہمارے پہ تباہی نہیں آئی ہے، لیکن ہمارے دروازے پر کھڑی ہے. ہمارے ملک میں جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، صرف یہ کہہ کر کے ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، مسلمان مجبور ہے. ہم اپنی ذمہ داریوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے. ماضی میں جو کرنا تھا وہ بھی نہیں کرے، آج کی تاریخ میں جو کرنا ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، مستقبل کے حوالے سے بھی کوئی منصوبہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو وہ کیا رہا ہے؟ بیلنس نہیں ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم میں ڈالے تو بس دینی تعلیم، مولوی صاحب، حافظ صاحب، میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، ضروری ہے اس کو بنائے جو بھی بنائے، لیکن اس کو دنیاوی تعلیم سے دور رکھنے کی وجہ سے بعد میں چل کر کے کئی ایسے مولوی صاحب، حافظ صاحب ہیں جو اپنے دین کو بیچ کے کھا رہے ہیں اور ہم بیٹھ کے اعتراض کر رہے ہیں. دیکھو حافظ صاحب کو کیسا کر رہے ہیں، مولوی صاحب کو کیسا کر دیے، مرشد صاحب کو کیسا کر دیے، عالم صاحب کو کیسا کر دیے. ہم کو کیا آتا؟ خالی تنقید کرنے آتا. لیکن ویسی نوبت آئی کیوں؟ دین کا علم سیکھنے کے بعد ان کو ایسا کرنا کیوں پڑا جس کی وجہ سے ہم کو بھی شرمندگی ہو رہی ہے، ان کی بھی ہو رہی ہے. اس واسطے کہ ان کی معاش کا کوئی انتظام نہیں تھا، نہ قوم نے کیا نہ خود انہوں نے کیا. تو کرے تو کیا کرے؟ انہوں مولوی صاحب ہوں گے، بڑے نیک ہوں گے، نماز اچھی پڑھتے پڑھاتے ہوں گے، لیکن ان کی بیوی ضروری نہیں ہے کہ مولوی ہو. اس کے دل میں رہتا میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھنا، اعلیٰ تعلیم دلانا. آپ ہوں گے مولوی صاحب، رکھ لو اپنے جیب میں مولوی کو آپ میرے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ. وہ بیچارے کی تنخواہ 8,000 10,000 25,000 بھی ہوں گی بھائی، تو انہیں کہاں سے کریں گے آج کی تعلیم کے خرچے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کا؟ تو نہ قوم کو خیال ہے نہ خود ان کو رہا. تو چاہیے توازن ہو. آپ دین کو بیچ کے نہ کھائیں. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے دین کو دین کی حیثیت سے لیں اور دنیا میں جو مہارت اپنے لیے پیدا کرنا ہے وہ پیدا کریں. کسی کے آگے آپ کو ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، بھیک مانگنا نہ پڑے. آپ اپنے کاروبار کریں، موزنی بھی کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ کا تھا کاروبار. تو جس دن آپ کی خلافت کا پہلا دن تھا چارج لینے کے بعد، حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، پوٹلیاں بن رہی. تو حضرت عمر جا کے پوچھا امیر المومنین، اس وقت یہ لقب تو نہیں آیا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں آیا، کہنے لگے خلیفۃ الرسول اللہ لقب تھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے میں کاروبار کو جا رہا ہوں. تو بولے آپ کاروبار کو جائیں گے تو مسلمانوں کے امور کون دیکھیں گا؟ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اس کی ذمہ داری ہے آپ پر. تو آپ کیا فرمائیں؟ میں وہ دیکھوں گا تو میرے گھر کو کون دیکھیں گا؟ تو کیا سمجھ میں آیا؟ کبھی بھی اپنے معاشی معاملات کو دین سے جوڑ لیتے نہیں تھے. ان کو یہ پتا تھا میرے کو یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، وہ میرا معاملہ ہے، مجھے اپنے طور پہ اس کی بھی ذمہ داری اٹھانی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے خلیفۃ رسول اللہ، آپ ایک کام کیجئے، آپ جو بھی وقت اپنے کاروبار، اپنی تجارت وغیرہ میں دیتے تھے وہ وقت اگر آپ دین کے کاموں کے لیے دے رہے ہیں تو آپ ایک وظیفہ لے لیا کریے اور اس سے اپنے امور زندگی چلائیے تاکہ آپ پورا وقت یہ کام میں دے سکیں جو آپ کو دیا گیا ہے. تو میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ مکس نہیں کرتے تھے. تو ہم کو بھی چاہیے آپ امام ہو، حافظ ہو، مولوی ہو، کچھ ہو، آپ بنے اور بننا چاہیے، شوق ہونا چاہیے آپ کو. ساتھ ساتھ پھر آپ دنیاوی حوالے سے دیکھیں کہ میں کیسے اپنا روزگار نکال سکتا ہوں، کیسے میں کچھ معاش اپنی فراہم کر سکتا ہوں. کیوں؟ ماضی میں کیا تھا کہ اگر کوئی مذہبی ذمہ داری پہ ہوتا تھا، مولوی، مفتی، حافظ، امام، خطیب، مرشد، تو بادشاہ مسلمان ہوتے تھے تو ان کو خیال رہتا تھا کہ بھئی یہ آدمی اگر کاروباروں میں لگ جائے گا تو اسپیشلائزیشن اس کا ختم ہو جائے گا، یہ اپنا جو کام کر رہا ہے ایک سو ہو کر پوری توجہ سے یہ نہیں کر پائے گا، وہ روزی کے لیے بھی بھاگ رہا ہے، پھر اذان ہوتے مسجد کو بھاگ کے آ رہا. تو اس کے لیے کیا کرنا؟ وہ لوگ وظیفے مقرر کر دیے تھے، اچھی اچھی تنخواہیں اور ان کے لیے کچھ رہائش کا انتظام بھی کر دیے تھے، تو مزے سے معاملات چلتے. اب ہماری سلطنتیں ختم ہو گئی، ہمارے اقتدار ختم ہو گیا، ہمارے منصب ختم ہو گئے، تو اب آ کے مسائل پیدا ہوئے. تو اس میں قوم کو بھی سوچنا چاہیے اور خود جو منصب پر ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنی معاش کا میں کیسے انتظام کروں. تو توازن بڑا ضروری ہے دین کے اندر. اب رہا دین کی تعلیم، تو دین کی تعلیم کے حوالے سے لوگوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں دین کی تعلیم بولے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، داڑھی، ٹوپی، بس اسی پہ کہانی ختم ہو جاتی. ارے بھائی اس میں کچھ چیزیں ہیں ضروری ہے، واقعی میں دین ہی سے نماز دین ہے، لیکن کیا صرف نماز ہی دین ہے؟ کوئی آدمی نماز پڑھے اور حرام کھائے دیندار کہلائے گا؟ کوئی آدمی نمازی، امام مسجد کا ہو، خطیب ہو، مؤذن ہو اور لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرے، بد کرداری سے پیش آئے، دل آزاریاں کرے، ان کو برے طریقے سے پیش آئے، تو کیا اس کو آپ دیندار سمجھیں گے؟ اگرچہ کہ مؤذن ہو، اگرچہ کہ امام ہو، آپ کی توقع کیا ہوتی ہے؟ مذہبی آدمی ہو تو زیادہ اخلاق والا ہو، ایسی توقع عوام کی ہوتی ہے نا. تو
کیا پتہ چلا صرف نماز روزہ یا کوئی مذہبی منصب دین نہیں ہے, دین کچھ اور بھی ہے, تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے نسلوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. تو ہم چاہتے ہیں دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں, تو سب سے پہلے بنیادی چیز ہے عقائد کی تعلیم دیں. اپنے بچوں کے عقیدے درست کریں. اگر آپ کے گھر سے آپ جس عقیدے کے ہیں آپ کے بچوں کو وہ عقیدہ نہیں دیا جائے گا, اگر وہ باہر سے عقیدہ لے گا تو زیادہ امکان یہ ہے کہ اس کا عقیدہ خراب ہو جائے. تو آپ اگر اہل سنت والجماعت ہیں, آپ خوش عقیدہ سنی ہیں, تو پھر آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے عقیدے اپنے بچوں میں منتقل کریں. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو زبانی فکر بھی ان کو دینی پڑے گی, صحبتیں بھی ان کو دینے پڑے گی. آپ جس عقیدے کے حامل ہیں ان کے اس قسم کے علماء جو مستند ہیں ان کے پاس لے جائیں, مشائخ جو ہمارے ہم عقیدہ ہیں ان کے پاس لے جائیں. اور یہ ایک دن دو دن کرنے کا کام نہیں ہے, یہ جب تک آپ زندہ ہیں, وہ 50 سال کا ہو آپ 70 سال کے ہیں, تب بھی آپ کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بھٹک نہ جائے, کیونکہ بڑے بڑے بھٹک گئے. تو اس واسطے اس کی طرف توجہ دینا, اور سب سے بڑی ذمہ داری سرپرست ماں باپ کی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو عبادات سکھائیں. اور عبادات صرف نماز روزہ سکھا دینا کافی نہیں ہے, اس کی اہمیت ان پر واضح کریں کہ بندہ عبادت کیوں کرے. جب جا کر اللہ کے دربار میں ٹھہرتا ہے تو کیا جذبات اس کے ہوں, کیا خیالات اس کے دل میں ہوں, اور اس کا اثر کیا اس کی شخصیت پر ہونا چاہیے عبادات کی وجہ سے. محض ایک ایکٹنگ نہیں ہے, یہ ڈرامہ نہیں ہے, یا ایک رسم نہیں ہے جس کو آ کر مسجد میں لائن سے ٹھہر کے ادا کر کے نکل جا رہے اداکاری کر کے. نہیں, اس کا اثر آپ کی ذات میں پیدا ہونا چاہیے, تبدیلی آپ کے اندر آنی چاہیے عبادت سے. اگر نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ کا قبلے کی طرف منہ ہوگا, آپ کا دل قبلے کی طرف نہیں ہے, اللہ کی طرف رسول کی طرف نہیں ہے, اس واسطے اثر نہیں ہو رہا. تیسری چیز یہ ہوگی کہ اخلاق سکھائیں. آپ کا دین میں نماز پڑھ لینا یا آپ کا ذاتی معاملہ ہے, آپ کے رب کے ساتھ ہے. آپ کا ذکر تلاوت کرنا آپ کے رب کا معاملہ ہے, آپ جانے آپ کا رب جانے وہ. لیکن آپ کے جو دوسرے تعلقات ہیں, ماں باپ ہیں, پڑوسی ہیں, رشتہ دار ہیں, آپ 10 منٹ 15 منٹ جمعے کے دن بڑی مشکل سے آدھا گھنٹہ مسجد میں رہتے ہوں گے. باقی وقت کہاں گزرتا آپ کا میرا؟ سوتا ہوں تو گھر میں سوتا ہوں. اکثر 99% لوگ گھروں میں ہی سوتے ہیں. وہ لوگ برے ہیں جو گھروں کے باہر یا تو مجبوراً ہیں, یا پھر اگر کوئی جانتے پوچھتے گھروں کے باہر سو رہا ہے تو وہ تو برا کام کر رہا ہے نا. گھر اللہ نے دیا ہے رہنے کے لیے, سونے کے لیے. تو اگر کوئی سڑکوں پہ سو رہا ہے تو مجبوری ہوگی اس کی, یا کوئی آوارہ ہے ادھر ادھر گھوم کے رات گزار رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. تو آپ سوتے ہیں گھر میں, یا آپ کاروبار کرتے ہیں, آفس کو جاتے ہیں, سڑک پر چلتے ہیں, تو آپ کس کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ. اخلاق کا تعلق اسی سے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں تو کیسے گزاروں, اپنے شاگردوں کے ساتھ, اپنے استاد کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے پڑوسی کے ساتھ. سڑک پر میں گزر رہا ہوں, میں مسلمان ہوں, مجھے کیسا گزرنا چاہیے, کیا اخلاق ہونے چاہیے میرے. پتہ ہے اس کو دین کے کھانے میں رکھتے ہیں ہم, تباہی ہے اس حوالے سے. آپ دیکھیں نوجوانوں کا کیا کردار ہے آج. ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے. آپ یقین جانیں میرے پاس میں برسوں سے لوگ آتے دعا پڑھانے, تعویذاں لینے. پہلے آتے تھے ساس ستاری بہو, آج بھی ہے وہ قصے. پہلے آتے تھے اثرات ہو گئے, جادو ہو گئے, ٹونا ہو گئے, آتے تھے. پرسنٹیج اس کا کم ہو گیا. اب جو پرسنٹیج زیادہ ہے وہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ بچیوں کی آوارہ گردی. ہفتے میں اگر میرے پاس 200 لوگ آتے ہیں تو اس میں سے 40 سے 50 ایسی مائیں اور باپ آتے ہیں جو یہ شکایت لے کر آتے ہیں, یا تو ان کا شوہر ناجائز تعلقات میں مبتلا ہے, یا ان کی بچیاں یا بچے کسی کی عاشقی میں مبتلا ہے. یہ بہت بڑا سانیہ ہے امت کا, اور یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے, پیغام دے رہا ہے کہ ہمارا جو حیا کا سسٹم ہے وہ کولیپس کے قریب ہے, تباہی کے قریب ہے. اور حیا گئی ایمان گیا. آج حیا نہیں ہے ہماری قوم میں. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کسی نہ کسی لڑکیوں سے رابطے میں, کتنی ایسی لڑکیاں ہیں. شرمناک بات ہے امت کے لیے. اب اخباروں میں وہ اس میں اس بات سے نہیں ڈالتے اخبار والے, قوم کی شرمندگی ہوتی بلکہ بے عزتی ہوتی بلکہ, ورنہ یہ حقیقت ہے اور اس کو چھپایا نہیں جا سکتا, اور چھپانا حماقت ہے کہوں گا میں. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تباہ ہے آج. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ان کو اخلاق نہیں سکھائے جا رہے, حیا کی اہمیت نہیں بتلائی جا رہی. گھروں میں بے حیائی کا ماحول ہے ہمارے, گانے لگا کے ناچتے شادیوں میں, سالیوں کی انگلیاں پکڑنا, چھچورا پنا کرنا, یہ ماحول ایسا ہو گیا. حیا کی توقع کر سکتے آپ. اگر کوئی اس کو بلا تو ارے کیا باتیں کر رہے, خوشی کا موقع ہے کہتے. خوشی ہو غم ہو, آپ پہلے مسلمان ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارا دین خوشی کیسا منانے کا حکم دیتا, آپ کا دین غم کیسا منانے کا حکم دیتا. آپ کا دین کیا کوئی ایسا ویسا دین ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا لاوارث کہ آپ جہاں سے چاہے کچھ بھی لے لیں؟ ہرگز نہیں. ہر قدم پر آپ کے لیے آپ کا دین رہنمائی کر رہا ہے. تو عزیزو, ضرورت اس بات کی اخلاق و کردار سکھایا جائے, آداب سکھائے جائیں. آج آپ دیکھو ہماری نوجوان نسل دین کیوں نہیں لے رہی. کئی ان میں بظاہر مرتد نہیں ہے, دل میں بیزارگی ہے. دین بیزار کہوں گا میں, اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مسجدوں سے, آپ کے مولویوں سے, آپ کے مذہبی معاملات سے دلچسپی نہیں ہے اس کو. اگر کوئی پکڑ کے بھی لائے تو چھپا کے بیٹھ کے انہیں ایسا دل پہ پتھر رکھ کے بیٹھتا ہے, کب بکوا ختم کرتا ہے ملک صاحب میں نکل کے جاؤ بھائی, کیا لگا کے رکھا ہے, کیا کروں میں, جوانے پڑا تو لوگ بولیں گے مسلمان نہیں ہے کیا, بلکہ آ جاتا انہیں. کئی ایسے ہیں. اور کئی ہمارے مذہبی جو معاملات میں آپ دیکھو نوجوان آئے تو ان کو خطبہ نکاح ہوتا رہتا, کوئی انٹرسٹ نہیں, واعظ و نصیحت سے کوئی انٹرسٹ نہیں, رمضان میں فرض نماز بڑی مشکل سے پڑھ لی تو ہوگا, سنتوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں, لباس کے حوالے سے مسلمانی لباس کس کو بولتے کوئی انٹرسٹ نہیں, صورت کے حوالے سے کوئی انٹرسٹ نہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ دین سے کیوں بیزار کی ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ان کو آداب سکھانا. آپ بولیں گے ادب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ صاحب بہت اہم تعلق ہے. ادب انسان کے اندر زمین دل کو نرم کرتا ہے. جب زمین نرم ہوتی ہے تب بیج ڈالو تو پیڑ اور پودا اور پھل, ورنہ کچھ بھی نہیں. تو ان کے دلوں کی زمین سخت ہو گئی. اس کی وجہ ہے کہ ان کو ادب نہیں سکھایا جا رہا ہے. ان کو باپ کا ادب نہیں معلوم, بھائی کا ادب نہیں معلوم, بزرگ کا ادب نہیں معلوم, علماء کا ادب نہیں معلوم. باقی جو آداب ہے روزمرہ کی زندگی وہ بات کی بات ہے. جن شخصیات کے آداب ان کے دل میں ہونا چاہیے. اور کیوں ہونا چاہیے ادب؟
جو لوگ ادب کے قائل نہیں ان کو بتا دوں، ادب اس واسطے نہیں ہے کہ کسی کی خالی تعظیم کرا دی جائے، کسی کی عزت، اس کے دل میں کسی کی عزت ہوگی تو ان کی بات قبول کرے گا، اس کے دل میں کسی کی تعظیم ہوگی تو ان کے نظریات کو قبول کرے گا، ادب نہیں ہوگا قبول نہیں کرے گا۔ روڈ چلتے آدمی کی کوئی بات کو آپ ایکسیپٹ کرتے نہیں کرتے، کوئی عالم ہے تو کیوں کرتے ہیں، اس کا ادب دل میں ہوتا ہے، عالم ہے اس واسطے قبول کرتے، باپ کا ادب دل میں ہوگا اس کی بات کو قبول کرے گا۔ آج اولاد باپ کی بات قبول کیوں نہیں کرے، ادب ہی نہیں ہے دل میں، اس کے تعظیم ہی نہیں ہے باپ کی، مرتبے کی اہمیت ہی نہیں معلوم اس کے باپ کی، تو کہاں سے ایکسیپٹ کرے گا ان کی بات کو۔ اس واسطے ادب کیا ہے، زمین کو نرم کرنا ہے دل کی۔ اگر آپ ادب نہیں دے رہے ہیں تو آپ یقین کر لیں آپ کے بچے زیادہ دن دیندار نہیں رہ سکتے، ان کی دینداری قائم نہیں رہ سکتی۔ ادب سکھائیں ان کو، اخلاق سکھائیں ان کو، اور یہ سکھانے کی چیزیں ہیں، خواب میں نہیں آئے گی، اس کا الہام یا کسی کو کشف نہیں ہوگا۔ یہ تربیت جو ہوتی ہے نا، دھیرے دھیرے کسی کام کی طرف لے جانے کو کہتے ہیں، رفتہ رفتہ۔ رب، اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں نا، رب کسے کہتے ہیں، پروردگار۔ تو پروردگار وہ ذات گرامی ہوتی ہے جو بندے کو جب جس چیز کی ضرورت ہو وہ دیتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں رب۔ اسی سے یہ تربیت ہے، یعنی کسی کو دھیرے 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 منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوگا پکڑ کے نچوڑ دیا پانی نکل گیا، اٹھا کے لوٹے سے کیسے ڈالتے ہیں، ڈبے میں کوئی چیز ڈال دیا پیک کر دیا ہو گیا۔ تربیت ایسے نہیں ہوتی۔ تربیت کیسے ہوتی ہے، بیج بویا جاتا ہے، اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، کھاد ڈالی جاتی ہے، دھوپ سے اس کو بچایا جاتا ہے، جب دھوپ کی ضرورت دی جاتی ہے، کیڑا لگتا ہے تو کاٹا جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو نگرانی ہوتی ہے، اس طرح جا کر کے پھل دیتا ہے نا جھاڑ۔ ایسے ہوتی ہے تربیت، بچوں کی بھی ایسی ہونی چاہیے جس کی طرف توجہ نہیں۔ ماں باپ کیا سمجھ رہے ہیں، اسکول کو جا رہے ہیں، کالج کو جا رہے ہیں، مول صاحب کرنے جا رہے ہیں، ہوگا میرا کام، میں فیس دے دیا، پڑھ رہے ہیں بھی کیا مول صاحب کرنے جا کے کہاں تک پہنچے، اسکول کو جا رہے ہیں تو کیا لے کے آ رہے ہیں وہاں سے کچرا، کیونکہ وہاں پہ ہر قسم کے بچیاں آتے ہیں نا، کیا کچرا لے کے آ رہے ہیں۔ کئی بچیاں ایسی ہیں جو صرف اپنی سہیلیوں کی وجہ سے دوسرے بچوں کے ساتھ رابطے میں آ گئی ہیں۔ کبھی غور کرتے ہیں آپ ان کے فون دے کے چھوڑ دیتے، وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا۔ تو عزیزو یہ ایک اہم عنوان ہے، اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا مقصد بہت کچھ کہنا نہیں ہے، کچھ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ بچوں کے عقائد کی فکر کریں، ان کی صحبتوں پر نظر رکھیں۔ صحبت تباہ و برباد کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا قرآن میں آیا ہے، عذاب الہی میں گرفتار ہوا، بری صحبتوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا گیا، ڈبا دیا گیا۔ نبی کا بیٹا تھا، آپ اندازہ لگاؤ، معمولی بات ہے کیا یہ؟ تو اس سے کیا پتہ چلا، اس کو بھی ہوا لگ جا سکتی ہے اگر کوئی ایسا ہو۔ صحبت ایسا اچھا اثر بھی کرتی ہے کہ جو حضور کی صحبت میں رہے قیامت تک ہدایت کے ستارے بن گئے صحبت رسول اللہ کی وجہ سے۔ تو انسان کی پہچان اچھی اور بری صحبت سے ہی ہوتی ہے۔ آدمی اگر اچھا بھی ہو، بروں کے ساتھ رہے گا، جب بروں کو دیکھ کر ہم گنتے ہیں تو اس کو بھی بروں میں گنتے ہیں، یعنی چھاٹتے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، صحبت کی وجہ سے پہچان ہو جاتی ہے۔ تو اچھی صحبتوں میں رکھنا، بری صحبتوں سے بچانا۔ اور بدترین صحبت آج کے دور کی ہے موبائل فون کا بیجا استعمال، دیکھ کے چھوڑ دیتے، کھانا نہیں کھا رہا دے دیے، اپنے کو بات کرنا ہے ڈسٹرب نہیں کرنا ہے دے دیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے موبائل کے حوالے اپنے بچوں کو کر رہے ہیں تباہ و برباد۔ تو بچوں کی ہمہ جہتی تربیت ہونا، اخلاقی تربیت ہونا، جسمانی تربیت بھی ضروری ہے۔ آج کل کیا ہو رہا معلوم آپ کو، بچوں کو ڈنڈیاں کھلا رہے ہیں۔ آپ بولیں گے مولوی صاحب یہ باتیں کرتے کیا؟ یقیناً کرتے، ہماری نسل ہے یہ، طاقتور نسل ہوگی تو اچھے برے کاموں میں طاقت کو استعمال کرے گی نا۔ نہیں ہے ایسے جھنجھنوں کے جیسے بچے اپنے آج کل کے جیسے ہو گئے، کسی کام کے نہیں، کبھی جہاد کی نوبت ہے تو کر سکتے، کبھی مدافعت کی ضرورت پڑی اپنی تو پروٹیکشن اپنا خود کا کر سکتے، صحت مند آدمی کر سکتا۔ تو اب صحت غارت کیوں ہو رہی، گھروں میں پوڑے آتے، چپسوں کے پوڑے آ رہے ہیں، چاکلیٹوں کے ڈبے آ رہے ہیں، ڈوسے اڈلیاں، اس کے ناشتے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے گھر میں۔ حرام نہیں ہے میرے بھائی، لیکن مضر صحت ہے۔ پہلے گھروں میں عورتیں اپنے ہاتھوں سے بنا بنا کے بچوں کو کھلاتی تو بچوں کو بھی محبت آتی تھی اپنی اماں سے کہ میری اماں اتنا محبت سے پالے، بلکہ انہیں بول رہی لاؤ جی کھلاؤ، اپنے سے نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ماحول بنا ہے کون تباہ کرے اپنے بچوں کی صحتوں کو؟ فونوں کو دیکھنے کی وجہ سے نفسیاتی بیماری، اخلاقی بیماری، صحتیں متاثر ہو رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے اس کے؟ اپنے تھوڑے سے آرام کے واسطے اس کا اثر بچوں پر کیا پڑتا ہے شعور تک نہیں ہے۔ کئی مائیں ہیں دے کے چھوڑ دیتے، گھنٹوں بچے اس میں مشغول رہتے، روتا بولتے نا، چھین لو رونے دو اس کا رونا، روتے روتے بے ہوش ہو جانا بہتر ہے اس سے کہ وہ فون دے کے خیال نہیں کرتے، اپنی مصیبت چھڑانے فون دیتے۔ تو اور بھی ایسی بہت ساری باتیں۔ تو تربیت ایک ایسا عمل ہے جو بڑی حکمت اور بڑے جو ہے سمجھداری کا تقاضا کرتا ہے۔ اب یہ ہم ایسے ہیں اس واسطے، ہماری نسلیں ایسی ہے، تو اس کے بعد کی نسلیں کیسی ہوں گی وہ غور کیجیے آپ۔ تو یہ جو خلا پیدا ہوئی ہے گندگی کی، یہ تو ہمیشہ چلتی رہے گی اور بڑھتی رہے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو عزیزو چھٹیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ چھٹیوں میں بچوں کو اگر آپ لوگ مطلق العنان چھوڑ دیں گے، آزاد چھوڑ دیں گے، اور ایسا سمجھیں گے چھٹی وقت گزارنے سونے کھانے کے لیے ہوتی ہے، تو بچوں کو آپ بے ضابطہ کر دیں گے، انڈسپلن کر دیں گے، بگاڑ دیں گے ان کو چھٹیوں میں مطلق العنان آزاد مت چھوڑے۔ چھٹی منائے، گھنٹے دو گھنٹے جو روزانہ ان کو وقت نہیں ملتا تھا وہ مل جائے گا، سوئے، لیکن صبح اٹھیں، فجر پڑھیں، اور کوئی ایسے نظم میں ان کو آپ لگا دیں، یہ 1.5 مہینہ 1 مہینہ جو بھی چھٹیاں ہیں، کہ جہاں وہ روزانہ کچھ نہ کچھ تعلیم حاصل کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ ان کی تربیت ہو۔ اور اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر سال ہم اس مسجد کے عقب میں خانقاہ شجاعیہ میں 1 ماہی گرمائی دینی تعلیمی کیمپ کا انعقاد عمل میں لاتے ہیں۔ تو اس سال بھی انشاءاللہ کل سے اس کیمپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ 25 اپریل سے 25 مئی تک 1 مہینہ یہ کیمپ چلے گا، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بڑے بھی بچے آج کے زمانے میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے، کیونکہ باپ کی ماں کی تربیت ہوئی تو بچوں کی تربیت کریں گا، انہیں اہمیت سمجھیں گا تو اپنے بچوں کی تربیت کریں گا۔ تو اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ بڑوں کو بھی ہر مجھے بھی ہے، میں اپنے بڑوں سے تربیت حاصل کرتا رہا ہوں، عمرے تک طالب علم سمجھو اپنے آپ۔ اگر میں سمجھوں کہ میں سب کچھ جان گیا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اسی دن سے میرا جنازہ نکل گیا، تو سمجھنا چاہیے بات۔ تو ہمارے یہاں خصوصیت یہ ہے بڑوں کے لیے بھی
مردوں اور عورتوں کے لیے بھی تعلیم و تربیت کا انتظام ہے. 5 گروپ بنائے گئے عمر کے اعتبار سے, تو بڑے مرد حضرات بھی آ سکتے ہیں, عورتیں بھی آ سکتی ہیں, بچے بچیاں سب کے لیے علیحدہ علیحدہ کلاسز ہے, ان کی حسب عمر حسب صلاحیت اس اساتذہ کا انتظام کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا, 10 بجے سے 1 بجے تک اوقات ہے اس کے, جس میں ماہر اساتذہ کی نگرانی میں تعلیم و تربیت کا نظم رہے گا. 1 مہینے میں ہم سب کچھ تو نہیں سکھا سکتے, لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور انشاءاللہ جو بھی آئیں گے سیکھ ہی جائیں گے. تو آپ تمام حضرات سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ اس کیمپ سے ضرور استفادہ کریں. 10 بجے سے 1 بجے تک کے دوران زیراکس کاپی اپنے آدھار کارڈ کی اور ایک پاسپورٹ سائز کی فوٹو لے کر آئیں اور داخلہ کرائیں. ماؤں کے ساتھ بچوں کو بھیج دینا, مائیں بھی سیکھتی بچے بھی سیکھتے. عورتیں اگر سیکھ گئی تو گھر سنور جاتا. 10 مرد مل کے ایک بچے کو صحیح نہیں کر سکتے, ایک عورت صحیح رہی تو پورا گھر صحیح کر دیتی. مائیں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں, اس واسطے ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے آپ دیکھ لو. بچے ان کے گودوں میں پل رہے ہیں, تو جیسی مائیں ویسے بچے, جیسا انڈا اس کے اندر سے وہی نکلے گا. کبوتر کے انڈے میں سے کبوتر ہی نکلے گا, مرغی نکلے گی کیا؟ تو جیسی مائیں ویسے بچے. تو اس واسطے اپنے بچوں عورتوں کو صحیح کرنا, بچیوں کو صحیح کرنا, کہ ہماری بچیاں کل کسی کی مائیں بننے والی ہے, وہ بچوں کو پالیں گی. تو اگر وہ عاشقیاں کرنے والی, بد کرداریاں سوشل میڈیا پر اپنے بچوں کا کیا اثر کرے گی سوچے گی. جو عورت بد کردار ہو اپنے بچے کو کردار دے گی, جو عاشقیاں کر کے شادی کی ہوگی وہ اپنے بچے کو عاشقی سے روکے گی, بدکاری سے روکے گی. سوچنے کی بات ہے. ایسی عورت بچیوں کو اپنی بیوی بنانا کیسے گوارا کرتا ہے, وہ مرد بے غیرت ہے وہ ایسا جو سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. اے اللہ ہماری نسلوں کو نیک بنائیے, ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائیے. اس میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی مولا اس کو معاف فرمائیے, ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخش دیجیے. اے اللہ ہماری نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے, دین کا خدمت گزار بنائیے, اچھا اور نیک انسان مسلمان پکا مسلمان ان کو بنا دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.